میں اللہ نے اپنے محبوب کو 4 شہزادیاں دی ہیں اور وہ چاروں پوری کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ زیادہ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد تو دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اکیلی سیدہ فاطمہ تھیں۔ تو اب صحابہ کرام کی عقیدت دیکھیے، صحابہ کی عورتیں آتی ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کر کے تو وہ جناب سیدہ فاطمہ کی زیارت کرنے جاتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اگر کوئی باہر سے وفد آتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کے بچوں سے ملتا ہے۔ اگر کوئی تحفے لاتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھیجتے ہیں۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، 6 مہینے کا صرف وقت ملا ہے۔ اس 6 مہینے کے اندر کتنے وفد آئے ہیں میرے مصطفیٰ کی قبر پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے، کتنے صحابہ دور دراز کے ملکوں سے آئے ہیں، کتنے نئے مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ جب وہ آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے، ہاں جی پیغمبر علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی بیٹا ہے ہم زیارت کر لیں؟ جی بیٹا نہیں ہے۔ کوئی صاحبزادی ہے؟ جی صاحبزادی ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن وہ تو پردے کے اندر ہے، تو پردے کے اندر رہ کر سیدہ کے ساتھ سلام کلام کرنا کسی کو نصیب ہو گیا، تحفے ہدیے کسی نے بھیج دیے، تو آخر میں مسئلہ یہ حل ہوا کہ جناب والا سیدہ کے 2 لخت جگر نور نظر ہے، حسن اور حسین ہے، تو پوری دنیا سے جو صحابہ آتے تھے وہ حسن اور حسین کو سینے سے لگاتے تھے۔ جس طرح بیت اللہ کا دیدار کرنے سے ان کو لذت آتی تھی، جس طرح مسجد نبوی کا دیدار کرنے سے لذت آتی تھی، اسی طرح صحابہ کرام کو حسن حسین کا دیدار کر کے لذت آتی تھی۔ یہ وجہ ہے ان کی محبت زیادہ تھی صحابہ کی۔ یہ دشمن تو کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے، اگر وہ مانتے نہ ہوتے تو کہاں سے اتنے فضائل آتے، خود سے تو گھڑ کر نہیں پھیلا سکتے تھے فضائل۔ ابھی یہ دیکھو چند لیڈر ہیں، ان کی کتنی شہرت ہے، ہماری کیوں نہیں؟ ہمیں ان لیڈروں کی طرح لوگ کیوں نہیں؟ ان کے فضائل، ہم نے محنت نہیں کی، انہوں نے محنت کی، لوگوں کا رجحان ادھر ہے، لوگوں کے قلوب کا رجحان ادھر ہے۔ یہ خیر القرون ہے، یہ مسلمانوں کا سب سے بہترین دور ہے، اس لیے لوگوں کے دل کا رجحان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف ہے۔ تو یہ جو تھوڑا وقفہ ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی 2 ہجری میں انتقال فرمایا، ایک صاحبزادی نے 8 ہجری میں انتقال فرمایا، ایک صاحبزادی نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ پیچھے 2 سال اکیلے سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، سیدہ فاطمہ موجود، اور کوئی اولاد موجود نہیں ہے۔ اب میرے نبی کا جب بھی دل کرتا ہے، زینب یاد آتی ہے تو حضور زیارت فاطمہ کی کر رہے ہیں، رقیہ بیٹی یاد آتی ہے تو فاطمہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ام کلثوم کی یاد ستاتی ہے تو فاطمہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر اپنے بیٹوں کی یاد ستاتی ہے تو حسنین کریمین کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے کمال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کے فضائل، مناقب، ان کی شان، ہر جگہ ان کے تذکرے، ہر جگہ ان کی تعریف، ہر جگہ ان کی شان کو بیان کیا جاتا تھا۔ باہر سے آنے والوں کے سامنے بھی، مقامی لوگ بھی، مقامی عورتیں، مستورات، جس طریقے سے یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ سے باہر چلے جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، کاروبار پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی یاد ہمیں ستاتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں جناب کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو جب آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو جس طرح صحابہ کے مرد میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے ان کو سکون مل جاتا تھا، صحابہ کی عورتیں سیدہ فاطمہ کا دیدار کرتی تھی، سکون مل جاتا تھا۔ یہ صحابہ کا کثرت سے سیدہ فاطمہ کی طرف رجحان، اور ان کے لیے گلہائے عقیدت نچھاور کرنا، اور ان کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دینا، اپنی پلکوں کو بچھا دینا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا، اس بات کی دلیل ہے صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر ایسے ہی تھے جیسے رب کے قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، بہت رحم دل تھے، آپس میں محبتیں کرنے والے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیوں کو ہم مانتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلے مردوں میں کون ایمان لایا؟ عورتوں میں، بچوں میں، غلاموں میں، باندیوں میں، ام ایمن اور بچیوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ مسلمانوں یہ جملہ پورا یاد کرو، 4 کی بجائے 6 شخصیات کا ذکر کیا کرو۔ آج کی یہ محفل آپ کی قیمتی بن جائے گی اگر یہ سبق یاد رکھ کے لے گئے۔ سب سے پہلے جب عورتوں کے سامنے اللہ کے محبوب نے کلمہ پیش کیا، سیدہ خدیجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ نے، جنہوں نے پہلے سے ہی بھانپ لیا کہ میرا شوہر اللہ کا رسول ہے، جنہوں نے نبوت اور رسالت کے لیے بڑا انتظار کیا، اپنا تن من دھن میرے مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ آج کملی والا جب کلمہ پڑھا رہا ہے تو سیدہ خدیجہ کے وہ 50 سال کے ارمان پورے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی کا خامد جناب والا DSP لگ جائے وہ عورت بڑی خوش قسمت بن گئی، کسی کا خامد MP بن گیا، مبارکیں آ رہی ہیں، کسی کا خامد وزیر بن گیا، اچانک قدرت نے پلٹا کھایا، حکومت کو اللہ نے گرا دیا، آگے آپ کے گجرانوالہ کا وزیر بن گیا، کوئی مولوی صاحب وزیر بن گیا، کوئی پیر وزیر بن گیا۔ خدا کی قسمیں یہ وزارت اور صدارت، یہ عہدے، یہ اتنے اچھے نہیں لگتے عام آدمی کے پاس، لیکن جب کوئی پیارے نبی کا سچا غلام بیٹھتا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ منصب علماء کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھا اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ بچیاں بیٹھی ہیں، ایک بچی جوان ہے، دوسری اس سے چھوٹی، تیسری اس سے چھوٹی، چوتھی یا گود میں ہے یا پیٹ میں ہے، اور سیدہ نے کلمہ پڑھا۔ ادھر سیدہ نے کلمہ پڑھا، ادھر بچیوں میں سب سے پہلے سیدہ زینب بنت محمد نے کلمہ پڑھا۔ سیدہ زینب نے سب سے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ سیدہ زینب نے اپنی چھوٹی بہن کو کلمہ یاد کرایا، پھر اس سے چھوٹی بہن کو کلمہ یاد کرایا۔ میں قربان جاؤں، دنیا کے اندر سیدہ زینب یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی تینوں چھوٹی بہنوں کی تربیت کی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اللہ کا دین سکھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سیدہ زینب ہوں یا دوسری صاحبزادیاں، بچیوں کی شادیاں جلدی فرما دی ہیں۔ حضرت خدیجہ بڑی قربانی دیتی تھی۔ سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں اپنی بڑی صاحبزادی اس کے نکاح میں دے دوں۔ حضور نے اجازت دے دی کہ خدیجہ تیرے جیسی رائے کوئی نہیں، تو بہت سمجھدار ہے، تو بڑی عقل مند ہے، تو بہت دانا ہے، اور سیدہ خدیجہ کی شان کیا پوچھتے ہو؟ میرے مصطفیٰ غار ہیرا میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جبریل آ گئے فرشتوں کو لے کر، حضرت جبریل حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہے۔ جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائے، یا رسول اللہ خدیجہ کو اللہ کا بھی سلام کہہ دینا اور میں جبریل کا سلام بھی کہہ دینا۔ یہ وہ ہے جس کو اللہ کا سلام آیا، جس کو جبریل کا سلام آیا۔ سیدہ زینب نے اپنی اماں سے کلمہ پڑھا، ان کی شادی جلدی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی۔
بڑے لوگوں نے کہا ابو العاص بن ربیع کو یہ میرے مصطفیٰ کا پہلا داماد بڑا داماد ہے. جب لڑائیاں شروع ہو گئیں کلمے کی وجہ سے، جب مار کٹائیاں شروع ہو گئیں، جب سوشل بائیکاٹ شروع ہو گئے، لوگوں نے ابو العاص کو لالچ دیے، دھمکایا، کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. اس نے کہا اوے خبردار، ساری دنیا کی عورتیں بھی جمع کر لو، میری زینب جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اور ابو العاص نے پیغمبر کی بیٹی کی قدر کی تو اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کی بیٹی کی قدر کی، مجھے بھی خدا نہ کہنا جو میں تجھے بھی صحابی بنا کر جنت میں بھی ان کے ساتھ بھیجوں گا. ادب بہت بڑی چیز. جناب سیدہ زینب دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں. مکہ کا ماحول ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، وانذر عشیرتک الاقربین، لوگ جمع ہو گئے. ابو لہب نے سخت جملے کہے، اللہ نے تبت یدا ابی لہب سورت نازل فرمائی. سورت مکے کے اندر ہر ایک کی زبان پہ جاری ہو گئی، جدھر سے ابو لہب گزرتا لوگ کہتے تبت یدا ابی لہب. اپنے مخالف جو ہے، مسلمان تو تھوڑے تھے، جو مخالف تھے وہ بھی کہتے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب. غصے میں گیا ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ حضور کی 2 صاحبزادیوں کی منگنی ہے، نسبت ہو چکی ہے. اسی خطبہ کو بعض علماء نے نکاح سے تعبیر فرمایا. جا کر غصے میں کہتا ہے میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے. وہ غصے کے اندر آ گئے. بڑے نے تو نرمی سے ہی بات کی، کہنے لگا جی میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا. عتبہ نے چلا گیا اور عتیبہ نے بڑا بے دردی کے ساتھ بات کی. عتیبہ نے بڑی بدتمیزی کی، عتیبہ نے بہت سخت الفاظ کہے. اللہ کے نبی کا دل ٹوٹا. اللہ کے محبوب نے دعا کی اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، یا اللہ اس عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے. پھر تاریخ میں وہ حدیث میں لکھا ہے، واقعہ لمبا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، سورت اللہب کی تفسیر میں واقعہ پڑھ لینا، کیسے اللہ نے شیر کو بھیجا جس نے عتبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیارے نبی کی بد دعا کو سچا کر دکھایا. میرے دوستو ادھر ان بدبختوں نے دونوں صاحبزادیوں سے منگنیاں توڑی ہیں، ادھر جبریل آ گئے. جبریل کہتے ہیں آ کر یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے آپ پریشان نہ ہوں، ان کے تانوں سے پریشان نہ ہوں، یہ بیٹیاں تیری ہیں لیکن رحمت تو میری ہے. یہ بیٹیاں تیری ہیں رحمت میری ہے. اے میرا محبوب آئندہ رشتہ آپ نے نہیں ڈھونڈنا، میں خدا خود عرشوں سے رشتوں کے فیصلے کروں گا. اللہ کون سا رشتہ میری بیٹیوں کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فوری طور پر میرا حکم ہے. مکہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور شرم و حیا کا مالک وہ بدتمیز تھے، یہ بڑے ادب اور حیا والے ہیں، آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے. زندگی میں کبھی گالی نہیں دی، کبھی شراب نوشی نہیں کی، زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، شرم و حیا میں ڈوبے ہوئے، خوبصورت ہیں، مالدار ہیں. میں اللہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دو. حضرت عثمان سے بی رقیہ کا نکاح ہوا. مکہ میں جیسے لوگ شادیوں پہ بچیاں گیت گاتی ہیں، بچے گیت گاتے ہیں، بچیوں نے ایک گیت بنایا، ایک نظم بنائی، ایک نعت بنائی، اور بچیوں نے گیت میں یہ کہا کہ کبھی بھی ایسا انسان نہیں دیکھا، ایسا حسین جوڑا نہیں دیکھا جیسا جوڑا اللہ نے رقیہ اور عثمان کا بنایا ہے. ایسے بچیاں گیت گاتی تھی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کر جائیں.
سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ رقیہ اپنے خاوند عثمان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے ان کو رخصت کیا۔ سارا دن تبلیغ کرنے کے بعد عصر کے بعد میرے مصطفیٰ اس پہاڑی کی چوٹی پہ جا کر حبشہ کی طرف، ساحل سمندر کی طرف منہ کر کے دور دور دیکھتے تھے، کوئی آنے جانے والا ہے جس سے میں اپنی بیٹی کے حالات معلوم کروں۔ ایک دن ایک عورت آئی، کہنے لگی میں نے دیکھا ہے آپ کی بیٹی کو، آپ کی صاحبزادی کو اور آپ کے داماد عثمان کو، ایک کمزور سی سواری کے اوپر آپ کی بیٹی بیٹھی ہے اور ان کے خامد آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے پاؤں زخمی ہیں اور آپ کی بیٹی کی حالت سفر سے نڈال ہو رہی۔ اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہے۔ حضور نے دعا دی، اللہ پاک اس جوڑے پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی ہے۔ وہ سمندر کے سفر، حبشہ میں جانا، نجاشی بادشاہ کا دربار ہے، جعفر طیار کی تقریر ہے۔ میں آپ کو ایک ایک جملے کے اندر گھنٹہ گھنٹہ کی تقریریں دے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر مشرکین مکہ پہنچ گئے، کہنے لگے جی ان کو واپس بھیجو۔ او جی واپس نہیں بھیجنا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ان کے جھونپڑے لگا دو، ان کے خیمے لگا دو، میرے محل کے ساتھ ان کے مکان بنا دو۔ کسی نے کہا جی اس کے اندر تو نبی کی بیٹی اور داماد بھی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میرے محل میں جو سب سے اچھا کمرہ ہے وہ نبی کی بیٹی کو دے دو۔ اللہ نے فرمایا نجاشی آج تو میرے نبی کی بیٹی کو اچھا کمرہ دے رہا ہے، مجھے بھی خدا نہ کہنا جو میں تیرے احسان کا بدلہ نہ چکاؤں، جا پھر میں تجھے جنت میں اچھا محل دیتا ہوں۔ یہ قربانیاں ہیں۔ سارے صحابہ ہجرت حبشہ والے ادھر آ گئے، حبشہ کے بادشاہ کا بیٹا، بڑے لوگ آئے، پیچھے حبشہ میں ایک مسلمان بھی نہیں، اور نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن 9 ہجری کی بعد میں 8-9 سال بعد اس احسان کا بدلہ، بلکہ زیادہ عرصہ بعد اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا اللہ نے۔ فرشتوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے، جنازہ پڑھنا ہے۔ فرمایا فوت تو ہویا کوئی نہیں، جنازہ کندہ پڑھنا ہے؟ عرض کی سرکار باہر تشریف لائے، نجاشی بادشاہ وہ حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں اس نے جو صاحبزادی کی خدمتیں کی، آج آپ یہاں کھڑے ہوں، جنازہ ہم آپ کے سامنے کر دیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی 2 جنازے غائبانہ پڑھے ہیں، اور ان میں وہ حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی صاحبزادی کی خدمت کی۔ وہاں سے عثمان نے 2 ہجرتیں رقیہ نے حبشہ کی طرف کی، اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آ کر 1.5 سال رہے ہیں اچھی حالت میں۔ حدیث کی کتابوں میں ان بہت سارے واقعات ہیں اس وقت کے بھی، ایسے ہی کوئی پڑھے نہ تھے پھر کی پتہ چلتا ہے کہ جی کسی حالات ہیں، واقعات ہیں یا نہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ نعت خان بھی وہ سیدہ فاطمہ حسن حسین خوب بیان کرتے ہیں کہ ویلیں آتی ہیں، اور یقین کر جو جب سیدہ زینب کا نام لو اور ام کلثوم کا، رقیہ کا، پھر ویلیں نہیں آتی، لہذا ان آنکھیں کام ہی مکھا دو۔ اور خطیب بھی جمعوں میں بیان کرنے والے بھی بڑے بڑے بیان کرنے والے مفسر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاروں صاحبزادیوں کا ذکر خیر ہو اور کثرت سے ہونا چاہیے۔ سیدہ زینب کی خصوصیت یہ ہے وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ سیدہ زینب کی خصوصیت یہ ہے جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہی تھی، کافروں نے ان پہ حملہ کیا، وہ زخمی ہو گئی، ان کا ایک بچہ بھی حمل میں شہید ہو گیا۔ سیدہ کی خصوصیت یہ ہے اسی زخم کی حالت کے اندر ان کا انتقال ہوا، شہیدہ قرار پائی۔ سیدہ کی خصوصیت یہ ہے جب صحابہ نے قبر تیار کی، میرے پیغمبر نے اپنے اندر والی چادر اتار کر اپنی بیٹی کو کفن دیا ہے۔ کس کس کی شان بیان کریں گے؟ اتنی تکلیفیں صرف سیدہ زینب کا میں ذکر کروں کہ ان کی دین کے لیے کتنی قربانیاں ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نام زینب ایسے نہیں رکھا، اس زینب بہن نے فاطمہ کو گود میں اٹھا کر
جھولے دیے۔ اماں جی تو بوڑھی ہو گئی ہیں، جب مائیں بوڑھی ہو جائیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کو کون پالتی ہیں؟ بڑی بہنیں ماں بن جاتی ہیں، بڑے بیٹے باپ بن جاتے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے فاطمہ کو لوریاں سنائی، سیدہ فاطمہ سے محبتیں کی، سیدہ فاطمہ کو کندھوں پہ اٹھایا، سیدہ فاطمہ کو کلمے سکھائے، قرآن پڑھایا، دین سکھایا، ایمان سکھایا، تقوی سکھایا، شرم و حیا سکھایا۔ اور جس نے سیدہ فاطمہ کی تربیت کی ہے اس کو زینب کہتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے بھی اس احسان کو ایسے یاد رکھا ہے، جب رب نے بیٹی دی ہے تو اس کا نام زینب رکھا ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، سیدہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی تھی امامہ، تو فاطمہ نے کہا امامہ میرے ساتھ رہے گی، تو اپنی بڑی بہن کی بیٹی کو اپنے گھر لے آئی۔ جس طرح بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے محبت کی، آج چھوٹی بہن بڑی بہن کی بیٹی سے محبت کر رہی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، علی کا مقام کیا، علی کی شان کیا، جو خاتون جنت ان کے نکاح کے اندر ہے، اور خاتون جنت کے نکاح میں ہوتے ہوئے منع کر دیا، خبردار علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور آج سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں تو سیدہ آخری وصیتوں اور گفتگو میں حضرت علی کو فرما رہی ہیں میرے انتقال کے بعد ادھر ادھر رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، میری بڑی بہن کی بیٹی امامہ اس سے نکاح کر لینا، کیونکہ امامہ کی تربیت میں نے کی، میری تربیت امامہ کی اماں نے کی ہے۔ یہ حسن حسین یہ چھوٹے ہیں، یہ زینب ام کلثوم چھوٹی ہے، دنیا کے اندر علی ان سے بڑھ کر باپ کی محبت، ان بچوں کو تجھ سے بڑھ کر باپ کی محبت کوئی نہیں دے سکتا، اور امامہ سے بڑھ کر ان بچوں کو ماں کی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا کیا واقعات بیان کریں۔ سیدہ رقیہ بدر کی فتح سے جو خوشخبری دینے کے لیے صحابی ہے، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ مسلمانوں، بدر کی فتح نصیب ہو گئی، مسلمان آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں خوشی خوشی۔ آگے وہ اس نے دیکھا نا، بچے کچھ بھاگ کے آئے، بچیاں چھوٹی چھوٹی، لیکن نگاہ قبرستان کی طرف گئی تو وہاں حضرت عثمان کھڑے رو رہے ہیں۔ فوراً سمجھ گئے، کیونکہ حضرت عثمان کو حضور نے واپس بھیج دیا تھا کہ جاؤ آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ ان کی خدمت کرو۔ رقیہ کی اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، مجھے اور آپ کو حکم ہے بیوی کی وجہ سے جہاد نہ چھوڑنا، بچوں کی وجہ سے فرض کی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ سیدہ رقیہ کی اتنی شان ہے کہ پہلی جنگ ہے بدر، اس سے عثمان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ بدر کے اندر بدر والوں میں تمہارا نام لکھوانا میرا کام ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، 312 وہاں لڑ رہے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بدر میں کتنے تھے؟ کوئی 312 کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عثمان تو میرے نبی کی بیٹی کی خدمت مدینے میں رہ کر رہا ہے، میں نے تیرا نام دنیا اور آخرت میں بدر والوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے۔